2018 میں ہوئی تھی فیئر ہال میں. اس کے بعد سے ہم مختلف علاقوں میں بھی کرتے رہے ہیں. ہم نے ایک مارچ جنا گراؤنڈ میں کی تھی, ایک برنس گارڈن میں کی تھی. اب اس دفعہ ہم دوبارہ واپس فیئر ہال میں آئے ہیں, اور فیئر ہال میں ہم ایک جو کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا مختلف انداز سے کر رہے ہیں اس دفعہ, کہ ذرا سا کوئی نئی چیزیں بھی اس میں آ جائیں. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں عورت مارچ کا احتجاجی میلہ. تو یہ ایک اس میں میلہ نما چیز ہوگی. اس میں کچھ نئے فارمیٹس ہم نے رکھے ہیں کہ صرف جیسے مین سٹیج پہ کیا جاتا تھا ہمیشہ ویسا نہیں ہوگا, مگر اس سے بڑھ کے ہوگا, تاکہ ایک سنجیدہ طریقے سے گفتگو ہم لوگ کریں اپنے آڈینس کے ساتھ, اور آپ لوگ اسے دیکھیں اور ریکارڈ کریں, تاکہ ہمارے آگے کے جو ڈائریکشنز ہیں وہ تعین کیے جائیں کہ ہم آگے عورت مارچ کو کیسے لے جانا چاہتے ہیں اور ہمارے کیا مقاصد ہیں. ابھی جو ہم نے ڈیمانڈس کیے ہیں وہ ابھی آپ کو بتا دیے جائیں گے, مگر میں ایک دو چیزیں پہلے ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت عورت مارچ کیوں ضروری ہے. کیونکہ ایک ماحول, ایک سیاسی ماحول جو بن گیا ہے, وہ اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ سیاسی ماحول ایک بہت ہی مسوجنسٹ ہے, عورتوں کے خلاف ہے, بہت ہی سیکسسٹ ہے, اور بہت ہی طبقاتی انصاف کے خلاف ہے. وکٹمز ہیں ان کے ایسے سیف ہومز بنائے جائیں, شیلٹرز بنائے جائیں جس کی انتظامیہ بھی مائنورٹیز کے اندر سے ہو, اور جو خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہیں مائنورٹیز کی, ان کے لیے بھی ہم سیف ہومز اور شیلٹرز مانگتے ہیں. اور ان کی انتظامیہ ہم کہتے ہیں کہ جس ریلیجیس فیتھ کی وہ شیلٹر ہو, اسی ریلیجیس فیتھ کے جو لوگ ہیں وہ اس کے انتظامیہ میں آئیں. اور جو پاکستان کے اندر یہ بڑھتا ہوا مذہبی جنونیت کا یہ ایک غبار ہے, جس کا مظاہرہ آپ نے اس خاتون کے لیے بھی دیکھا جس نے حلوہ عربک کیلیگرافی کا ڈریس پہنا ہوا تھا, اور اس کے ساتھ کیا ہوا. سب کچھ ہونے کے باوجود اب اس عورت کے اوپر پھر ملا جو کہہ رہے ہیں, علماء حضرات جو ہیں کہ اس کے اوپر FIR کاٹی جائے. تو ہم جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, کرسچن ہیں, ہم اور زیادہ خوف اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں جب دن دہاڑے ہمارے بائبلز جلا دی جاتی ہیں, ہمارے چرچز جلا دیے جاتے ہیں, ہمارے گھر جلا دیے جاتے ہیں. ابھی تیسر ٹاؤن میں ایک ریسنٹ واقعہ ہوا ہے 12 فروری اور 13 فروری کو, بالکل ویسے ہی رسول اسلام کا نام لکھ کے اتنی ابیوسیو لینگویج لکھ کر 12 فروری کو بھی وہاں کاغذات پھینکے گئے, 13 فروری کو بھی. اور ریزن کیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس جگہ کو ریلیز کرنے کا حکم دے دیا ہے. اب اس جگہ کی قیمت بڑھ رہی ہے, وہاں ساری کرسچن آبادی بسی ہوئی ہے, وہاں پر ایک دوسرا جڑا والا کا جو ماحول ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن شکر ہے کہ سچویشن قابو میں آ گئی. تو ہمیں اس مذہبی جنونیت کے خلاف, جس کا شکار سب سے زیادہ عورتیں گھر ہوتے ہیں, ہم ضرور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نوتن لال کو رہا کیا گیا, لیکن میں انور کینت کی بات کروں گی جو کہ 23 سال سے جیل کے اندر ہے. میں بات کروں گی پادری ظفر بھٹی کی جو کہ 10-11 سال ہو گئے وہ جیل کے اندر ہے. میں بات کروں گی ضرور جنید حفیظ کی بھی, جو وہ بھی مذہبی جنونیت کا شکار ہے, بلاسفیمی کا اس پہ مقدمہ ہے, اور شگفتہ ایک خاتون بھی ہے وہ بھی بلاسفیمی کے کیس میں, اور there are several other ladies جو کہ victimized ہو کر جیلوں کے اندر ہیں. یہ 20 لاکھ گھر بنائیں گے, انہوں نے کہا ہے کہ 8 بلین وہ سوشل سیکیورٹی میں دیں گے, یہ ہمارا مطالبہ تھا جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ہم اس سے خوش ہیں. لیکن اب ہم کہتے ہیں بلاول سے کہ اپنا وعدہ پورا کرو. ہم ساتھ ساتھ معاشی حق میں ایک اور مطالبہ ہم نے اس سال اپنے مطالبوں میں شامل کیا ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا وراثت میں حصہ ملنا چاہیے. بہت دفعہ عورتوں کو آپ دیکھیں کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملا جاتا, اس کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا خاصا تشدد کیا جاتا ہے, ان کو پیچھے کیا جاتا ہے, ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے. ہماری اس سال میں یہ مطالبہ ہے کہ عورتوں کو ہر طریقہ کا جو ان کا معاشی حق ہے, جو قانون میں ہے وہ ملے, جو گھر میں ان کا فیملی میں ریاست میں حصے کا حق ہے وہ بھی ملے.
So thank you very much. 8 मार्च एहतजाजी मेला और मार्च, मैं एक चीज क्लियर करूंगी, 2:30 बजे से लेके अबाउट 5:30 बजे तक हमारे सेशंस होंगे, जैसे कि शीमा और गजाला ने कहा. उसके बाद सिल्स को लेके मार्च भी करेंगे. थैंक यू. हाँ, मजहब तब्दीली के जो किस्से हैं उस पर ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये कोई नई बात है नहीं. गुज़श्ता साल भी मैंने यही बात रखी थी कि हमारी बच्चियों को जबरन मजहब तब्दील किया जाता है. छोटी छोटी बच्चियां हैं, कम उम्र की बच्चियां हैं, जिन्हें अपने मजहब का पता नहीं है, उन्हें दूसरे के मजहब से मुतासिर होते देखा है हमने. और बहुत से ऐसे दूसरे भी हैं, जुल्म हैं जो हमारी कम्युनिटी में हैं. लेकिन हम सिर्फ ये जो एक है जो रियासत से मांगते हैं इंसाफ, वो ये है कि जबरन मजहब तब्दीली. क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जो रिहायशी हैं, सिंधी हिंदू जो हैं, उनको सिंध से एक साजिश तौर पे निकाला जा रहा है, और जो ये हमारी बच्चियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. मजहब का पता नहीं है, और अगर इस्लाम कबूल ही करवाना है तो हमारे लोग जो बहुत नालायक बच्चे हैं अपने वालिदैन को घर से निकाल देते हैं, तो उनको प्लीज इस्लाम कबूल करके अपनी बहन, माँ, बाप का दर्जा दिया जाए. क्योंकि हमें इस्लाम की तब्दीली से कोई दिक्कत नहीं है, हम ये सोच नहीं रखते हैं, हम इतना पसंद नहीं है. अगर कोई अपनी मर्जी से कोई भी मजहब चेंज कर सकता है, हमें कोई एतराज नहीं. हमें एतराज है जबर पर. हम जबर को तस्लीम करना नहीं चाहते, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे. क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही माइनॉरिटी के साथ बहुत सी नाइंसाफियां हो चुकी हैं, बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आने से ही ये नाइंसाफियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका हम सबूत भी देख सकते हैं, आइन भी देख सकते हैं. पाकिस्तान का 73 का आइन है, जिसने तो हमसे जीने तक का हक छीन लिया है. हमें तो ऐसा लगता है कि हम इस धरती के वारिस नहीं है, हम तो मुहाजिर कहीं और से आए हुए हैं, क्योंकि ये आइन तो यही हमें बताता है. और बाकी जो है कोटा की बुनियाद पे जो हमें थोड़ी बहुत सीटें दी गई हैं, जो खैरात में मिली हुई हैं, हम उनको तस्लीम ही नहीं करते हैं. हम चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान में बराबरी का हक दिया जाए, क्योंकि हम कहीं से मुहाजिर नहीं आए हुए, हम सिंध के रिहायशी हैं, हम इस जमीन के वारिस हैं. जब पाकिस्तान नहीं था तब भी ये जमीन सिंध अपना अलग एक वजूद रखती थी. मैं बार बार इसको रिपीट करती हूँ. तो इसीलिए पाकिस्तान ने शमूलियत की है सिंध में. सिंध ने पाकिस्तान में अब तक शमूलियत नहीं की हुई, जिसका नतीजा है कि आए दिन सिंधी अपने ऊपर है. तो इसीलिए हम पाकिस्तान की रियासत से सिर्फ इंसान की एक डिमांड करते हैं, बस. हम और कुछ नहीं चाहते. ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें भी प्यार है अपने मुल्क से, लेकिन जब इस मुल्क में हमारे साथ नाइंसाफियां होंगी तो हम उस खिलाफ, नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे. और जब बात आती है हमारी बेटियों पर, तो फिर तो हम कभी भी अपने घर चुप नहीं रहेंगे. रोज बरोज ये वाकयात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. और जैसे कि गजाला ने कहा कि शेल्टर दिए जाए, क्योंकि अभी 3 रिसेंटली बच्चियों का हमारा इसी महीने में केस चल रहा है. 3 बच्चियां जो अदालत में चीख चीख के बोल रही हैं कि हमें वालिदैन के पास जाना है. माजरत के साथ हमारे जज साहिबा के पास मोबाइल चलाने का टाइम है, लेकिन साइन करने का टाइम नहीं है कि वालिदैन के हवाले बच्चियों को कर दें. और फिर जब वो शेल्टर जाती है तो दूसरे दिन पूरा उनका माइंड चेंज, जो शेल्टर अपना उनके साथ आता है वो बच्चियों को डराता रहता है कि नहीं, अब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है तो अब तुम्हें वापसी के कोई रास्ते नहीं होंगे. इतना बच्चियों को डराया जाता है. तो यहाँ हम किस से इंसाफ मांगे? रोड से लेके हवेलियों तक, हवेलियों से जैसे रियासत तक हमारे तो नाइंसाफियों के जैसे के ढेर लगे हुए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शाहिना अली है, और सबसे पहले तो मैं औरत मार्च के तमाम टीम्स का और स्पेशली मैं गजाला का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में जो है बुला के इन्वाइट कर दिया. मेरा ताल्लुक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से है. गुज़िश्ता 6 सालों से मैं डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में से वुमेन कोऑर्डिनेटर जो अपने खिदमात को अंजाम दे रही हूँ. मैं थोड़ा सा डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में बताते जाऊँ. डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन जो है गुज़िश्ता 25 सालों से पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए काम करता है, स्पेशली वुमेन्स पे, वुमेन्स विद डिसेबिलिटीज़ पे. जिस तरह वुमेन्स के साथ ये इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में, जो है बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो है ना एक वल्नरेबल ग्रुप है वुमेन्स,
اور اس میں ہم لوگ اگر ڈسیبلٹی وومنس کی بات کریں تو آپ لوگ سوچو، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہمارے معاشرے میں وومن ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر اس کے ساتھ ڈسیبلٹی بھی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو فیس کر رہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پہلے تو ہماری فیملیز یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی پرسن، کوئی بھی وومن جو ہوتی ہے اس کو گھر سے نکالنے کے لیے ہزار دفعہ سوچنا ہوتا ہے. ایک نان ڈسیبل کے لیے، ایک وومن کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے کس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. ہمیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جس طرح کا سسٹم ہے اس میں عورت کے لیے میں سمجھتی ہوں باہر نکل کے کام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور وہ ساتھ میں اس کے ساتھ ڈسیبلٹی تو اس کو نکلنے کے لیے 10 دفعہ سوچنا ہوتا ہے. فیملی ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی. ہمارے معاشرے تو بہت دور کی بات نہیں آتی ہے کہ بھائی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ پریس کلب ایسی چیز ہے کہ یہاں سے ہر بندہ اپنی آواز جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے، پر بدقسمتی سے یہاں پہ ایکسیس نہیں ہے. یہاں پہ لانے کے لیے مجھے 4 لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ مجھے اٹھا کے لے کے آئے یہاں تک اسٹیج تک. تو یہ میرے لیے کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے پاؤں سے چلتے گیا. ویل چیئر ہر کوئی بندہ یوز کرتا ہے. کون سے ایسے بندے جو خود سے اپنے گھر سے چل کے یہاں تک آئے؟ میں سمجھ جاؤں گی کہ ہاں بھائی یہ جو ہے ڈسیبل ہے یا نان ڈسیبل ہے. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی، ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ ڈسیبل ہے وہ نہیں چل سکتا ہے. چلنا کسی کوئی کمال نہیں ہوتا میری نظر میں. اگر آپ کی بھی پارکنگ تک ایکسس ہے تو میرا اسٹیج تک ایکسس تھا. اگر یہاں پہ کوئی ریمپ ہوتا، اسٹیپ نہیں ہوتا تو میری ڈسیبلٹی بھی نہیں ہوتی. کیونکہ انہوں نے جو معاشرے کا سسٹم بنایا وہ اپنے حساب سے بنایا، میرے لیے نہیں بنایا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایکسیسیبلٹی ہے. اگر ہر جگہ پہ آپ کو اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلس، پارک یہ سارے ایکسیس ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پرسن بھی ڈسیبل گھر پہ ہوگا. وہ بھی باہر نکل کے ایک اچھا فعال شہری بن سکتا ہے. جب تک آپ پرسن بھی ڈسیبل یا اسپیشلی وومنس کو اس طرح باہر نہیں نکالو گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بھی معاشرہ ایکسیپٹ کر لے گا اس چیز کو. جب تک ہم باہر جا کے لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے لوگ ہمیں کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہم کبھی کبھی باہر نکلتے تو لوگ وہی بات ہے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا وہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا کہ ہم پھر سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے، ہم جب باہر نکلتے تو لوگ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئے ان کے سامنے، کس طرح کے رویے ہوتے ہیں ان کے. تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ڈسیبلٹی کا کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ہی خوبصورت اور یونیک بنایا ہے. اگر کوئی کمی ہے تو ہم انسانوں کے اندر کمی ہے، کیونکہ ہم انسانوں نے یہ معاشرہ بنایا نا اپنے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز بڑی خوبصورت بنائی ہوئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے. جب میں ڈسیبل ویلفیئر ایسوسیشن میں جاتی ہوں کیونکہ وہاں کا جو بلڈنگ ہے وہ پوری میری حساب کی بنی ہوئی ہے. وہ 4 فلور کی بلڈنگ ہے، پوری میری حساب کی بنی ہے. کہیں سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہے، کیونکہ میں سارے کام خود کر لیتی ہوں. چاہے وہاں کا کچن ہو، چاہے وہاں کا واش روم ہو، چاہے وہاں کا ٹیبل ہو، لیپ ٹاپ ہو. میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرتی ہوں، میں کچن میں جا کر کھانا بنا لیتی ہوں. میں ساری چیزیں خود کر لیتی ہوں اپنی مرضی سے، کیونکہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ میرے حساب سے بنا ہوا ہے. اور باہر کا جو ہمارا چاہے شاپنگ مال ہو، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے ایسے خواتین ہیں جو پرسن ود ڈسیبل جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے کہ وہ کسی جا کے بڑے سے مال میں شاپنگ کر سکتی ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ لوگ اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ورنیبل گروپ ہے پرسن اسپیشلی وومنس کا. آپ لوگ خود سوچیں کہ صدر جیسے علاقے میں جا کے میں شاپنگ نہیں کر سکتی ہوں. مجھے کسی بڑے سے سائما مال، ڈولمن مال اس طرح کے مال میں جا کے میری شاپنگ کرنے کی اتنی حیثیت نہیں، میں اتنا کماتی نہیں، میری اتنی انکم نہیں کہ میں جا کے وہاں پہ اتنے سے بڑی مال میں جا کے شاپنگ کر سکوں. بدقسمتی سے ہم لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اس طرح کے پروگرامس چاہے کوئی بھی ہو اس میں پرسن ود ڈسیبل کو اسپیشلی وومنس کو آپ لوگ انکلوڈ کر لیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس تو آئے کہ جو پرسن ود ڈسیبل ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. اگر ان کو آپ لوگ تھوڑا سا، آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ لوگ تھوڑا سا پش کر لو گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ رضا. میرا نام ساجدہ امین ہے اور میں عورت مارچ آرگنائزر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیونٹی لیڈر ہوں. بیسیکلی ہوم بیس ورکرز کے ساتھ میرا کام ہے جو ہم 2018 سے 2 ہوم بیس ورکرز کا اور ایگریکلچر وومنس کا بل تو سندھ گورنمنٹ نے پاس کر دیا ہے مگر اب تک ان کے پاس کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. رجسٹریشن نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے عاجل. کوئی بھی امپلائر چاہے وہ بوتیک ہو، چاہے وہ برانڈ ہو، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، جب وہ ہوم بیس ورکر کو گھر پر کام دے دیتا ہے تو وہ اس کو اپنا امپلائر تسلیم نہیں کرتا. مطلب وہ جب امپلائر اس کو اپنا تسلیم ہی نہیں کرے گا تو اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی. تو ہمارا جو اس بار عورت مارچ کا مطالبہ سوشل سیکیورٹی کا ہے اس کا بیسک مقصد بھی صرف یہی ہے کہ حکومت ایک قدم آگے آئے اور ان خواتین کو رجسٹر کرے
تاکہ یہ خواتین اپنے سوشل سیکیورٹی کے اور اپنے اولڈ ایج بینیفٹ کے تمام تر ان کو استعمال کر سکیں. کیونکہ فیکٹری میں تو 40 سال سے بڑی عورت کو کام نہیں ملتا. وہ تو کہتے ہیں 18 سے 25 سال کی ہوگی تو فیکٹری میں آ کر کام کرے گی. 40 سال کی عورت اگر گھر میں بیٹھ کر کام کر رہی ہے, کام تو وہ بھی کر رہی ہے, مگر اس کو نہ سوشل سیکیورٹی ہے, نہ EOPI ہے, اور نہ ہی آجر اس کو اپنا ملازم تسلیم کرنے کو تیار ہے. تو اس بار عورت مارچ اس بات کے لیے بھرپور مطالبہ کر رہی ہے کہ سوشل سیکیورٹی ہر عورت کا حق ہے اور یہ اس کا معاشی حق تسلیم کرتے ہوئے اس کو دیا جانا چاہیے. تو 8 مارچ کو انشاءاللہ بہت بات یہ کہ عورت مارچ جیسے مورت مارچ ہم لوگ یہ جو کرتے ہیں, مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو بیک سائڈ پہ لے جاتے ہیں, الٹی باتوں پہ لے جاتے ہیں کہ شاید ہم فوج کے خلاف ہیں, پولیس کے خلاف ہیں, مردوں کے خلاف ہیں, شاید ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جن کی سوچ غلط ہے, جو انسانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں, جو لوگ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہماری برتری رہے. ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو لوگ عورتوں کو رستہ نہیں دیتے, جو لوگ مائنورٹی کو رستہ نہیں دیتے, جو لوگ افراتفری پھیلا رہے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں. ہم لوگ اپنی جدوجہد, آپ دیکھیں کہ اگر میں خواجہ سراؤں سے حوالے سے بات کروں کہ مریم نواز کا پہلا کتاب تھا پنجاب اسمبلی میں, اس نے خواجہ سراؤں کی بات کری. اگر میں الیکشن کمیشن کی بات کروں کہ الیکشن کمیشن نے اگر جو ریزرو سیٹیں تھی اگر سنی تحریک کو نہیں دی اور تمام پارٹی والوں کو دی تھی, مگر الیکشن کمیشن نے یہ نہیں بولا کہ وہ جو ریزرو سیٹیں آپ سنی تحریک کو نے وہاں سے اگر ہر پارٹی سے ایک آپ خواجہ سراؤں کو ریزرو سیٹ دو, نہیں کیا گیا. یہ ایک ناانصافی ہے. ہم عورت مارچ جیسے مورت مارچ ہم لوگ ان لوگوں کے خلاف, اس چیزوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے جو غلط ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم کسی میں بھی کوئی فرق نہیں سمجھتے ہیں. یہ ملک ہم سب کا ہے اور ہم ملک کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کے لیے قائل ہیں. ہم اللہ نہ کرے جو لوگ سمجھتے ہیں, جو احساس کمتری کا شکار ہے, وہ عورت مارچ کو غلط رنگ دیتے ہیں, وہ سندھ مورت مارچ کو غلط رنگ دیتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرا ہماری نشو و نما بنے رہے, تفریح بنے رہے, عورتیں ہمارے قبضے میں رہے, ہم کم عمری کی شادی کر لیں, ہم جو دل چاہے ہم حکمرانی کریں تو وہ ہم ان کے خلاف, ان کو تکلیف ہوتی وہ کرتے. باقی ظاہر ہے میرا بھی باپ ہوگا, بھائی ہوگا, بہت ریسپیکٹ, بہت عزت. آپ پریس میڈیا والے سارے ہمارے ساتھ کب سے کام کر رہے ہیں, کیا ہم لوگوں نے آپ نے کبھی فرق کیا, آپ لوگوں نے ہمیں فرق کیا. تو ہم تو ایک میسج دیتے ہیں, 8 مارچ کو ایک میسج دیتے ہیں ان پہ جو مظلوم طبقہ ہے, پسا ہوا طبقہ ہے, تاکہ ہم سوچتے کہ برابری کی ایک وہ سندھی گانا میں اکثر سنتی ہوں, وہ کہتے ہیں جو سندھ جو نہ ہے وہ لڑی بنے, جو سندھ. اب اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں کہ سندھ کا نعرہ نہیں لگاتا وہ سندھ سے رخصت ہو جائے, تو ہم جب پاکستان کے سب مائنورٹی کوئی بھی ہو, جب ہم پاکستانی کے علاقے اگر ہمیں حقوق نہ ملے تو پھر ہم ان کو بولیں گے آپ یہاں سے اٹھ جائیں, آپ یہاں سے اٹھ جائیں, آپ کا پاکستانی نہیں ہے نا. ہم تو یہ بات کرتے ہیں, تو ہم بات کرتے ہیں سب کی ایک کی بات کرتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ پیچھوں پہ جو مرضی لکھیں, جو مرضی کریں. ہم کم عمری کی شادی, ہم جو ہے وراثت میں حصے کی بات, ہم برابر کی رائٹس کی بات, چاہے وہ اقلیت ہو, چاہے وہ خواجہ سرا ہو, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے, چاہے وہ بلوچ ہمارے بہن بھائی ہو, ہم کبھی بھی بلوچوں کو بھول نہیں سکتے, بلوچ عورتوں کو بھی. تھینک یو سو مچ. بااختیار, باوقار اور اس ایک ڈگنیٹی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے. وہ طاقت ہم سمجھتے ہیں ہر عورت کے اندر ہے, مگر وہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو وہ ایک وہ سیشن ہے. پھر ایک سیشن ہے جیسے ہم نے بتایا فورس کنورژنس کے پر, جو کہ کرسچنس پہ بھی ہوتا ہے اور ہندوز پہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ 2 سیشنز ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہوم بیس ورکرز کا ایک سیشن ہے, اور پھر باقی اوپن سیشنز ہیں جو اسٹیج پہ ہمارے اسپیکرز ہوں گے, جیسے ہم نے بتایا سمیدین ہے اور سورت اور سسی لوہار ہے. یہ ہے ایک تو ساجدہ ہے اور ایک حیدرآباد سے آ رہی ہے, ان کا نام ہے عرفانہ.
जो डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन चला रही हैं हैदराबाद में, और फिर जैसे कास्टा गजाला ने बताया कि जरावाला से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो अपनी रियल लाइफ स्टोरीज बयान करेंगे। तो इसको हम ऑथेंटिक बना रहे हैं कि लोग, और फिर ये जो लड़कियां आप देख रहे हैं ये लोग अपनी कहानियां बताएंगी, ताकि जो भी बात हो रही है वो ठोस तरीके से। थैंक यू। ख्वाजा सराय कम्युनिटी और ट्रांस राइट्स के ऊपर भी है कि जो हम हेट कैंपेन देख रहे हैं ख्वाजा सराय कम्युनिटी के खिलाफ और ट्रांस कम्युनिटी के खिलाफ, उसके ऊपर बात की जाएगी, उसके ऊपर हमारी पोजीशन और डिस्कशन की सेशंस जो हैं वो मेरी मीडिया से दरख्वास्त होगी कि जल्दी आए, सेशंस को भी कवर करें, बात सुनें, औरत मार्च का मौक़िफ़ समझें, मुतालबे समझें, तो फिर हम हर साल जो है वो हमारी वो मिसअंडरस्टैंडिंग शायद नहीं होंगी। हज़ारों के हिसाब से ख़वातीन आती हैं, ख्वाजा सर आते हैं, जिसका जैसा अगर कोई चार्ट में कुछ उल्टा सीधा लेके आ जाता है, आप लोग उसको ज़्यादा क्यों फोकस करते हैं? इस तरह जब मर्द हज़ार कहीं भी कोई रोड ब्लॉक करते हैं, कोई रेलवे पटरी ब्लॉक करते हैं, वहाँ तो बहुत सारे मर्द हज़ार। देखिए आप कराची यूनिवर्सिटी से लेकर के पंजाब की भी कई यूनिवर्सिटी, भावलपुर यूनिवर्सिटी, बहुत सारी जगहों में। दूसरी बात ये है कि लोग इस पर गुफ्तगू बहुत कर रहे हैं। देखिए औरत मार्च का मकसद ही ये था, और ये मैं समझती हूँ कि ये हुआ है, कि ये हमारा एक सक्सेस है कि हर जगह पे गुफ्तगू हो रही है, एक डायलॉग यकीनन शुरू हो गया है। तो हर घर में डायलॉग शुरू हो गया है, हर बावर्ची खाने में डायलॉग शुरू हो गया कि भाई ये क्या है, क्यों है ये फेमिनिज्म और इसका मकसद। तो ये डायलॉग ही जवाब हासिल करेगा, और हम समझते हैं ये डायलॉग बहुत ज़रूरी है। तो जिस हद तक हम लोग अपनी तरफ से औरत मार्च जो है सोशल पेजेस भी चलाती है, दूसरी तंजीमें जो हम लोग जिनमें भी काम करते हैं, हम लोग भी, जैसे मैं मिसाल के तौर पे नाटक जो करती हूँ, उसमें हर जगह फेमिनिज्म ही को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या है। तो हम बात कर रहे हैं बराबरी की, हम बात कर रहे हैं इंसाफ की, हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस की। हाँ, तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी, मैं समझती हूँ। और मैं आप लोगों के जो, हाँ आपका भी सवाल है, ज़रूर लेंगे आपका सवाल, बट थैंक यू सो मच कि आप मीडिया जो है हमारा इतना सपोर्टिव है औरत मार्च के लिए, जो कि हमने देखा कि दूसरे शहरों में नहीं रहा है। सो थैंक यू सो मच।